اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ رمضان، پھر یہ آخری عشرہ، پھر اس آخری عشرے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر بڑی برکت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، اللہ فرماتے ہیں بڑھ کر ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنا بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے تو تقریباً بنتے ہیں 82 ساڑھے 82 سال، تو آپ پتہ نہیں 1000 گنا بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے 100 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ تو جتنا جتنا ہمارا خلوص، اخلاص اور توجہ ہوتی جائے گی، اتنا اتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے رہیں گے۔ اللہ نے کچھ بیان نہیں فرمایا کہ کتنا بڑھ کر ہے، لیکن کم سے کم اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس ایک رات کی اگر عبادت ہم نے کر لی، ثواب کتنا ملے گا؟ کم سے کم 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، تو کم سے کم ہے۔ تو اگر 100 سال کی عبادت کا ثواب بھی مل جاتا ہے، جس کو ایک لیلۃ القدر مل گئی اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ کیا مطلب 100 سال کی عبادت کے ثواب کا؟ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال زندگی دی، تو پیدا ہوتے ہی اس نے عبادت شروع کر دی، ہر وقت عبادت ہی کرتا رہا، نہ کھایا نہ پیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اور کام کیا، نہ کوئی نوکری کی، نہ کوئی اور مصروفیت اختیار کی، بس ہر وقت عبادت ہی کرتا رہا، یعنی 100 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب ملے گا جس نے ایک رات کی عبادت کر لی، لیلۃ القدر والی رات جس کو مل گئی۔ اتنی تو عام طور پر زندگی ہی نہیں ہوتی، 100 سال بہت کم لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر مطلب یہ ہو گیا جس نے ایک رات کی عبادت کر لی، وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہا، بلکہ مرنے کے بعد بھی عبادت کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی فضیلت اور کتنی برکت والی یہ رات ہے، ایک رات بھی اگر مل جائے تو اس لیے اس رات کو پھر پتہ نہیں دوبارہ ہماری قسمت میں رمضان بھی ہے یا نہیں، یہ راتیں بھی ہیں یا نہیں، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے؟ اس میں 2 طرح کی روایات آ رہی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آخری طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں بن گئی۔ بعض روایتوں میں جفت کا بھی آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں چلو جو ہمت والے لوگ ہیں وہ جفت کو بھی عبادت کر لیا کریں، لیکن چونکہ طاق راتوں کے حوالے سے بہت زیادہ امید موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہو، تو جو لوگ کمزور ہیں وہ کم از کم طاق راتوں کو تو پورا اہتمام کر لیں۔ اچھا اب کتنی عبادت کریں؟ دیکھیں پتہ نہیں اب دوبارہ ہماری قسمت میں یہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چند راتیں ساری رات بھی جاگ لیں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ چلو اگر ساری رات نہیں ہو سکتی تو پھر
رات کا اکثر حصہ تو کم از کم عبادت کر لی جائے ان راتوں کے اندر، ورنہ جتنی ہمت ہو سکے ان راتوں کے اندر اہتمام کرنی چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی قدر والی راتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان راتوں سے، اس رات سے، لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو راتیں اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ اگر عطا کر دی ہیں، اس کو خوب غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، جتنی باتیں ہو سکتی ہیں کریں۔ اب کون سی عبادت کریں؟ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ جن کے ذمہ قضا نمازیں موجود ہیں، وہ تو فرض ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے نوافل کی کثرت کے قضا نمازوں کا اہتمام کریں۔ قضا نمازیں فرضوں کی قضا ہوگی اور وتر کی قضا ہوگی، ان قضا نمازوں کا اہتمام کر لیں، یہ کر لیں۔ ہاں پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، اگر آپ نوافل پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، پھر صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اور خواتین کو میں نے سنا ہے، اور ہمارے پاس مسئلے بھی آتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ اور خاص طور پر خواتین صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتی ہیں جماعت کے ساتھ۔ اب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، یاد رکھیے جماعت کے ساتھ نماز صلاۃ التسبیح کی یا نوافل کی یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اگر عبادت بھی کریں، اتنا وقت بھی لگائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی اور مخالفت کے اندر عبادت ہو جائے، یہ بڑی بری بات ہے۔ اس لیے ایسا کام نہ کریں۔ جو چیزیں یقینی طور پر ثابت ہیں، قرآن مجید کی تلاوت خوب کریں اور تنہا پڑھیں صلاۃ التسبیح، بلکہ اس رمضان والے مہینے میں بالخصوص یہ قدر والی راتوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ اسی بابرکت مہینے کے اندر یہ قرآن مجید اترا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، خواب میں 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ بیداری کی حالت میں تو زیارت نہیں ہو سکتی، البتہ خواب میں ہو سکتی ہے زیارت۔ تو بیداری کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تھے، تو خواب میں البتہ ہو سکتا، خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کوئی ایسی عبادت بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو میری کلام کی تلاوت کیا کرو، میرے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ لیکن میں نے پھر عرض کیا، اے اللہ سمجھ کر کروں یا بلا سمجھے کروں؟ میں سمجھ کر کرو یا بلا سمجھے کرو، دونوں صورتوں میں میرا قرب ملے گا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی برکت اور فضیلت ہے۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ ویسے بھی بہت سارے فضائل اور برکات ہیں قرآن مجید کے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، نماز میں ایک ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ خواب حجت کے طور پر تو پیش نہیں کی جا سکتی، البتہ احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ بشارتیں اور خوشخبری کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری مل گئی کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ان کہی سنی باتوں پر اس قدر والے مہینے کی، ان قدر والی راتوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔